کہ سدرا کے راستے پر، یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہے فرشتے انسان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی کبھی جب اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی کبھی جب اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش ہے نبی خود رحمان بولتا ہے۔ ترجیح اجل کو دیتے ہیں بے لوث محبت رہنے پر، ترجیح اجل کو دیتے ہیں بے لوث محبت رہنے پر۔ ہم زہر کے پیالے پیتے ہیں آتے ہیں کبھی جو پینے پر، حق بات کو ظاہر کر نہ سکے اسلام کی خاطر لڑ نہ سکے، یہ زندگی ہمیں منظور نہیں ہو لعنت ایسے جینے پر۔ میرے آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، میرے آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ یہ تھے بھائی صداقت حسین شاکر صاحب۔ اب بلا تاخیر جس شخصیت کو میں دعوت کلام دینے چلا ہوں، اس پروگرام کے مہمان خصوصی شاعر انقلاب جن کی آواز اور درد ان کی پہچان بن چکا ہے، میری مراد ثناخان مصطفیٰ مداح صحابہ ملکی ایوارڈ یافتہ محترم جناب مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کراچی، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیا عثمان ذو النورین، شجاعت حیدر کرار، سیاست معاویہ، عفت امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کی اس خوبصورت شہر کے خوبصورت نظریات، عقائد، سوچ رکھنے والے سچے سنی مسلمانوں کا، ان نوجوان ساتھیوں کا جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ تو کرکٹ کھیلتے ہیں مگر کھیل کے میدانوں سے ہٹ کر ان کی نظر ان مذہبی اور مہکتی محافل پر بھی پڑی۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہر نوجوان کو ایسی محافل سجانے کی، منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کی سرپرست ایک عظیم شخصیت حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سنی قوم پر سلامت رکھے، ان کی دعائیں اللہ کرے ہمیشہ میسر رہیں۔ جناب مختار صالح صاحب نوجوان آدمی ہیں اور نظریاتی محافل، نظریہ سال کاموں میں بڑھ چڑھ کر پیش رہتے ہیں۔ خدا جوان کے نظریات کو زندگی دینے والے اٹھائے گئے قدموں کو سلامت رکھے، استقامت دے اور ایسی پاکیزہ سوچ رکھنے والے ہر نوجوان کو اپنی امان میں رکھے۔ سعید ارشد آپ کے سامنے نبی کے صحابہ کے مدد اور دفاع کی بات کرے گا، ثواب دان کر کرے گا اور ثواب دان کر آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ سب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ محبت سے کھڑے کریں تو سو رہے ہیں۔
آپ آگے ہوں گے، آپ کی نمبر آپ سے بھی آگے ہوں گے. گھر جائیں گے تو وہ کہیں گے صاحب گھر پہ نہیں ہے، خود پیغام بھجوائیں گے کہ کہہ دیں کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے. تو جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک بار پھر دونوں ہاتھوں پر سے کھڑے کریں. شکر ہے جاگ گئے. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے. درود پاک کا آواز بلند، کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے ثواب کی نیت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. ایک نظم حمدیہ نظم کی فرمائش میں سناتے ہوئے کی. ہر طرف عجیب سا سما ہے، خوف، دہشت، وحشت، آس پاس کا سہما سہما ماحول. آؤ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور مومنانہ سچی صدا سچی بات کرتے ہیں. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یہ لفظ آپ کے ہاتھ فضا میں بلند ہوں گے، ہاتھ فضا میں لہرا کر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. یہاں کی تصویریں فلسطین، افغانستان، پاکستان سب تصویریں میرے سامنے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مانا غربتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. مانا غربتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. مہکیں گے گل گل گل، چہکے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اللہ نہیں بولے گا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کہ سنگلا دلوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، چھری تلے فکر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری تلے فکر ہے، ایک خواب کا اثر ہے. چھری نہیں جلی کیوں گردن اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دلال جیاں کون ہوئے گا. میرے والوں میرے پیغمبر کی عظمت رفت کیا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے، جس راہ سے گزرتے ہیں پیغمبر. میں عرض کروں گا کہ حجر الشجر من سلامیاں، حجر الشجر من سلامیاں، بھئی حجر الشجر من سلامیاں، نوری جسم سونے دیا کرن غلامیاں، آیا نوری جسم سونے دیا کرن غلامیاں، نوری جسم سونے دیا کرن غلامیاں. اس باغ کا مال دیا کون ہوئے گا، آمنہ دلال دیا کون ہوئے گا، اس بے مثال دیا کون ہوئے گا، آمنہ دلال دیا. اور آپ سارے خوبصورت ہیں، کہو بے شک، بڑی خوش فہمی کے شکار ہیں آپ لوگ. میں بات کروں گا اپنے پیغمبر کی. اس سے پہلے پیدا ہونے والا ہر بچہ حسین ہوتا ہے، جیسا تیسا بھی کیوں نہ ہو. جب ماں بلاتی ہے تو کہتی ہے وہ میرے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے. میں اس نقطے پر اپنے پیغمبر کے حسن کی وکالت کروں گا. دل دھڑکن کو آواز بنا کر سنی لہجے میں سبحان اللہ کہیں گے. آپ نے بڑی طرح سے کہ ہوتا ہے حسین میں سے ہر نام حال کو
آمنا دے بال جیاں کون ہوے گا اس بے مثال جیاں کون ہوے گا آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا اس بے مثال جیاں کون ہوے گا کا انداز ہے جب تک کسی بہانے صحابہ کی چوکھٹ پر ہاتھ میں نہ ہو میرا دل کہتا ہے سید ارشد تو نے قلم کی فن کی زکات نہیں دی ایک شعر ڈیرہ والوں ایک شعر ایک شادی ایک دلہا ایک دلہن اس کی بارات باراتیوں کی بات کروں گا اگر سننی بیٹھے ہیں تو جاگ کر بھی بات کا جواب دیں گے کہ دلہا رسول دلہن صدیقہ ہاں جی دلہا رسول جب خاتم النبیین دلہا بن کر آئے اور بارات ابو بکر صدیق اکبر کے گھر آئی اور دلہن سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کی پتلی نبی کی آبرو عائشہ کہو سبحان اللہ سماعت دان کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ دلہا رسول یتیم دلہن صدیقہ دلہا رسول یتیم دلہن صدیقہ بیٹیے دیتے آقا دی رفیقہ گھرانے بے مثال جیاں کون ہوے گا آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا اس بے مثال جیاں کون ہوے گا آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا واضح ہے کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے آہستہ کہو سبحان اور ایسا کہو سبحان تھوڑا سا اور ایسا کہو سبحان وائرنگ بٹن لگے ہوئے دبنے کی بات پر ابھرتے ہو بننے کی بات پر دبتے ہو کہو بے شک کوئی بات نہیں شعر سنے کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے پہ چڑھ کے سجدتی ہے یہ گانے میرے شعر کو دل تک پہنچنے دے میرے درد کو دل میں اترنے دے کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے پہ چڑھ کے سجدتی ہے یہ گانے کعبے پہ چڑھ کے سجدتی ہے یہ گانے حبشی بلال آپ اگر جاگ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ آدھا شعر میں پڑھتا مکمل آپ کا مگر آپ سو رہے ہیں کہو بے شک اب جانا کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے پہ چڑھ کے سجدتی ہے یہ گانے کعبے پہ چڑھ کے سجدتی ہے یہ گانے حبشی بلال جیاں کون ہوے گا آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا اس بے مثال جیاں کون ہوے گا حبشی بلال جیاں کون ہوے گا آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا آپ کا ابھی سو رہا ہے سو تو نہیں رہا محفلیں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ بھی بڑے چلاک ہو گئے ہیں کہ سو رہے ہوتے ہیں مگر آنکھیں کھلی ہوتی نبی کے یار کی یار سنیں گے انشاءاللہ نگیات کی مٹی سے تعلق ہے تو میری بات کو آپ دل میں اترنے دیں گے آپ کی دل کی مٹی پر اگر ایک بھی محبت صحابہ کا پودا اگر مسکرائے گا تو میں کامیاب میرا آنا کامیابی میرا بولنا کامیابی دل سے میری بات لیں گے کہ سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے
سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگی دے شمع رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگی دے شمع رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگی دے کہتے کس کو ہے علماء بیٹھے میرے تو طالب علم بھائی بیٹھے پوری ذمہ داری سے میں لکھ لو وہ صدیق کا مقام کیا ہے کہ کافر کونو جو نہیں ڈرتا کافر کونو جو نہیں ڈرتا سب تو پہلے کلمہ پڑھتا او کافر کونو جو نہیں ڈرتا سب تو پہلے کلمہ پڑھتا سب تو پہلے کلمہ پڑھتا نظر نبوت کا صدیق پہلا نشانہ لگی دے نظر نبوت کا صدیق پہلا نشانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگی دے شمع رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگی دے اور ایک شعر ہے بہت خوبصورت شعر سے مراد شین آئین را الیکشن کا زمانہ ہے جنگلی شعر نہ سمجھ جنگلی بلائیں شہر میں آئی ہوئی ہیں تیر ہیں شعر پتہ نہیں کیا ہے بہرحال ایک شعر مہکتا ہوا صدیق کی وکالت سمجھ آئے دعاؤں سے نوازیں گے سبحان اللہ کہیں گے اگر گلا گیلا لگ رہا ہو تو آپ مسکرا دیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں مگر گلا خراب آپ نہیں بول پائے آپ کی نظر کہ پھٹیا لباس بکر جو پاوے او پھٹیا لباس بکر جو پاوے پھٹیا لباس بکر جو پاوے نور نور ابو کو پہناوے او پھٹیا لباس بکر جو پاوے نور نور ابو کو پہناوے نور نور ابو پہناوے رب نو صدیق نال پیارے لباس سے بہانا لگی دے آئے رب نو صدیق نال پیارے لباس سے بہانا لگی دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگی دے شمع رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگی دے شعر ہے کہ ہجرت دی شمغار آہستہ 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 اور آہستہ آہستہ مردانہ انداز میں کہو سبحان اللہ سنانہ انداز میں کہو سبحان اللہ 19-20 کا فرق پھر کہو مردانہ انداز میں سبحان اللہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں امتحان بھی لیتے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ہجرت کی شب ہجرت کی شب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھولی صدیق کی نبوت دا مہمان خانہ لگی دے جھولی صدیق کی نبوت دا مہمان خانہ لگی دے رب نو ابو اور بیٹیوں والوں ایک شعر آپ کی نظر کہ اللہ قوم کو ملت کو کیسی بیٹیاں عطا فرماتا ایک شعر صدیق کی بات تھی اب بنت صدیق کی بات ہے کہ اسماء بی بی تھپڑ کھاوے پولیس کھڑی ہوئی ہے پورے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اب صدیق کی بیٹی بولے گی آپ کی نظر کہ اسماء بی بی تھپڑ کھاوے اور سید کے بالکل نہ دساوے ہاں سید بارے کچھ نہ دساوے سید کے بالکل نہ دساوے وہ جہل حق اسنادا
انداز شرحانہ لگی گئے تو جہل یقین دادا انداز شرحانہ لگی گئے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی گئے شمع رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگی گئے 10 منٹ بچے ہوئے ہیں میں بہت افطار تیز کرنی اور ایک بات مشن کی ترجمانی سب سنیوں کا عقیدہ نظریہ بیان کرنے جا رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو آپ بولیں گے آپ کی زبان میں آپ کا چہرہ بولے گا کہ جو بھی جاگ رہے ہیں کہ جو بھی ایسے لگی نہ مردوداں تو ضرور ٹھکانہ لگے گئے ایسے لگی نہ مردوداں تو ضرور ٹھکانہ لگے گئے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگے گئے اور بات کہ ارشد میں غار آپ میں سے کس نے عمرہ کیا ہاتھ کرے کسی نے حج کیا انہیں میرا شعر سمجھ آئے گا کہ میں صدیق کی بات کس رنگ میں کرنے جا رہا ہوں کہ ارشد غار ملیدا یار غار کے پیار ملیدا یار غار کے پیار ملیدا دنیا کا پیار لوگوں کہانی سے فسانہ لگے گئے دنیا کا پیار لوگوں کہانی سے فسانہ لگے گئے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی گئے شمع رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگی گئے بولیں گے انشاءاللہ کہ حق یار نبی دے سارے دلدار نبی دے سارے حق یار نبی دے سارے بولیں گے حق یار نبی دے دلدار نبی دے سارے حق یار نبی دے سارے دلدار نبی دے سارے سنساریاں دے نل پیارے سنساریاں دے نل پیارے تو آکو ہے چارے حق یار نبی دے سارے دلدار نبی دے سارے کہ صدیق عمر عثمان غنی حسنین معاویہ پیر علی صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی حسنین معاویہ پیر علی یا تاج غیر وقار سنن یا طلحہ غیر وقار سنن تم سارے اعتبار حق یار نبی دے سارے بولیں گے حق یار نبی دے سارے حق یار نبی دے سارے دلدار نبی دے سارے تم ساریاں دے نل پیارے کیوں آنکھوں ہے تم چارے حق یار نبی دے سارے تم ساریاں دے دوبارے میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں ایک نظم کی بار بار بولیں گے انشاءاللہ نبی کے یار کی بات ہے باوفاضی قدر معتبر ہم سفر باوفاضی قدر معتبر ہم سفر پر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے باوفاضی قدر معتبر ہم سفر پر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے اور تو صداقت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول جا کر کہو بے شک سنی لہجے میں کہو بے شک مجاہدانہ انداز میں کہو بے شک مومنانہ انداز میں کہو بے شک تیرے ایمان کا معاملہ کہ تو صداقت
خلافت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، یہی نعرہ علی کا، یہی نعرہ علی کا، یہی بولے عمر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں، بابا بازی قدر معتبر ہم سفر خدا کے گزر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں، بابا بازی قدر۔ اور تو نے بھارے نبوت اٹھایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، تو نے بھارے نبوت اٹھایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، تیرے کاکے نصیب حبیب، حبیب میرے قلب و جگر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں، بابا بازی قدر معتبر ہم سفر صفا کے سسر، اپنے امام کو، نبی کے عظیم صحابی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بولے بابا بازی قدر معتبر ہم سفر صفا کے سسر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں۔ اور ہے نبوت کا شاکار اکبر، لوگوں سیدنا صدیق اکبر، میں پشتو تو نہیں پڑھ رہا، پشتو مجھے آتی ہے مگر جو مجھے آتی ہے وہ آپ کو نہیں آئے، اس لیے نہ بولا جائے تو اچھا ہے، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہے نبوت کا شاکار اکبر، لوگوں سیدنا صدیق اکبر، لوگوں سیدنا صدیق اکبر، لوگوں سیدنا صدیق اکبر، تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی حسین تاجور، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں، بابا بازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے گزر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں۔ اور شعر ہے کہ آقا کو درگاہ میں دیکھتے ہیں، ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہنا، نہیں کہو یار میں ایسے پڑھ لوں گا مجھے ثواب مل جائے گا، آپ نہ بولے۔ عرض کر رہا تھا صدیق کسے کہتے ہیں کہ آقا کو درگاہ میں دیکھتے ہیں، ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں، سامنے خود کو ڈال بن گئے، ایک ڈھال جبر تھا کس قدر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں، بابا بازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے گزر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں۔ اور پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، ایک ٹولی ہے اسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا اعتراض ہے، بڑی جلن ہے، تڑن ہے، جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے والے نبی کے یار کی بات کر رہا ہوں کہ پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، منکرین زکات کو بھی سید نے بات کیا نافذ امر، تیری کیا باتیں ہیں، تیری کیا باتیں ہیں، بابا بازی قدر معتبر ہم سارے بیٹھ جائیں، آخری بات کر رہا تھا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آج کر رہا تھا صدیق ایک شعر اس نظم کار کی
کہ کوئی چندے میں مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ۔ آقا اعلان فرما رہے مسجد میں اور صحابہ اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہیں کہ کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر۔ تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر۔ تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، بابازی قدر متبر ہم سفر مصطفیٰ کے فکر۔ تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ تھک تو نہیں گیا، میں تھک گیا ہوں۔ آخری باتیں کہ کٹتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، بات صحابہ کی کرتے رہیں گے، حق کٹتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے، بات صحابہ کی وہی بولے، حق کٹتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، بات صحابہ کی کرتے رہیں گے، اللہ سے بس ڈرتے رہیں گے، بات صحابہ کی، اور زندگی سے بھی بڑھ کر پیارے ہم کو ہیں اصحاب نبی کے۔ طاقت ہو بے شک، ہاں زندگی سے بھی بڑھ کر پیارے ہم کو ہیں اصحاب نبی کے۔ الفت کا دم دم بھرتے رہیں گے، بات صحابہ کی کرتے رہیں گے، جا کے بولیں گے کٹتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ذکر صحابہ کرتے رہیں گے، جھولی بن کے ابھرتے رہیں گے، بات صحابہ کی کرتے رہیں گے۔ اور تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کون ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا وعدہ کرتا ہے چلے میں سال کے لیے 3 ماہ کے لیے۔ صحیح ارشد اسی رنگ میں آپ سے کہے گا کون ہے جماعت محمد کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت کی جنگ کے لیے کٹنے کا، مرنے کا، مٹ جانے کا ارادہ نہیں، وعدہ کرتا ہے۔ ہاتھ کھڑے اے اللہ، کھڑے ہاتھ قبول و منظور فرما، زمین آسمان کا مالک جذبات قبول فرما۔ یہی سوال میں آپ سے کروں گا، میرے بعد میرے انتہائی محترم بھائی حافظ ابو بکر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں نے جگانے کی کوشش کی ہے، وہ مدنی ہے اور مدنی میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیارا پیارا مہینہ ہے اور پیارے پیارے بھائی اور میٹھے میٹھے بھائی۔ عرض کر رہا تھا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن۔ آہستہ آہستہ یار، آہستہ، آپ کی مرضی۔ اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض اور ان لوگوں سے میرے شیر لوگ خام خواہ لڑتے ہیں مجھ سے کہ میں سخت باتیں کر جاتا ہوں، پہلے میری بات سنیں گے اور پھر لڑنے کا خیال ہے تو آپ کو اجازت ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے، آپ لڑیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ایک شیر کہ ان لوگوں سے جو غالب ہیں یا
میں رنگ کے کالے کی بات نہیں کر رہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں دل کے کالے کی بات کر رہا ہوں، اس کا سب کچھ کالا ہے، دنیا کالی آخرت کالی۔ ان لوگوں جو کالے کو ہیں یار سمجھتے ہیں، یار سمجھتے ہیں، یار سمجھتے ہیں، ان لوگوں جو کالے کو ہیں یار سمجھتے ہیں، جھنگ والے کے لہجے میں گلا کون کرے گا، جھنگ والے کے لہجے میں گلا کون کرے گا، سندھ والے کے لہجے میں گلا کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، دفاع کون کرے گا۔ اور ایک سوال ہے، پولیو بڑا خطرناک مرض ہے، ہماری حکومت اگرچہ قوم بھوکی مر رہی ہے مگر پولیو کو تو گھر گھر جا کے پلاتے ہیں، بڑی مہربان حکومت ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنی عوام کا، سی این جی غائب ہے، پیٹرول غائب ہے، سب کچھ غائب ہے، صرف حکومت موجود ہے پاکستان میں۔ ایک شعر حق نواز نے مہم چلائی روحانی پولیو کے خلاف، تو میں شعر پڑھوں گا، اگر آپ کا دل ضمیر اور زبان ایک فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ میری اس موقف کے حق میں ہو، بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر جماعت محمد کے دفاع کی بات کریں گے، مگر پہلے میری بات سنیں گے، سمجھیں گے۔ اگر آپ روحانی پولیو کا شکار ہیں، جسمانی پولیو ہے اللہ صحت دے، عافیت دے، کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اگر روحانی پولیو کا شکار ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اللہ کرم فرمائے، لیکن آپ نے دائیں پہ نظر رکھنی ہے بیٹھا ہوا شخص کس طرح کے پولیو کا شکار ہے، جسمانی پولیو یا روحانی پولیو۔ پہلے میری بات سنیں گے کہ ہے اللہ کے گھر میں، ثواب جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، صدیق بجان اپنی فدا کا، اپنی فدا کا، اپنی فدا کا کرے گا۔ کھڑا ہونا میرا والوں اس بات کا اعلان ہے کہ جماعت محمد لاوارث نہیں ہے، جماعت محمد لاوارث، ہاتھ لہرا کر جماعت محمد لاوارث، ازواج محمد لاوارث، بنات محمد لاوارث۔ میرے بھائی اپنی خوبصورت بات آپ سے کریں گے، جب بھی دعا کے لیے، جب بھی دعا کے لیے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ جینا چاہتے ہیں دین کی عظمت رفت بلندی کے لیے، نبی کے صدیق کے لیے، اور مرنا چاہتے ہیں اسی مشن کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔